بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، جاسوسی دنیا کرنل فریدی ناول بائی ابن صفی۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل جاسوسی دنیا کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ ریگم بالا شمال مشرقی پہاڑی سلسلے کا سب سے زیادہ خوبصورت شہر تھا۔ ایک طرف جدید آباد تھا شہر اور دوسری طرف قدیم خانقاہوں اور مٹھوں کی دنیا تھی۔ جدید آبادی ان قدیم خانقاہوں کے مقابل ایسی ہی لگتی تھی جیسے کسی نئی نسل نے پچھلی سے ناطا توڑ کر اپنی الگ دنیا بسا لی ہو۔ جدید آبادی میں وہ سب کچھ تھا جو ایک ماڈرن شہر میں ہونا چاہیے، اور حقیقت تو یہ ہے کہ جدید آبادی کا زیادہ تر انحصار ان سیاحوں پر ہی تھا جو ریگم بالا کی پرانی دنیا کی زیارت کے لیے آتے تھے۔ جدید آبادی میں ایک ایسی دستگاہیں بھی موجود تھیں کئی جگہ پر جہاں ملکی اور غیر ملکی طلباء کو آثار قدیمہ سے متعلق تعلیم دی جاتی تھی۔ غیر ملکی طلباء کے لیے ایک اعلیٰ درجے کا بورڈنگ ہاؤس بھی بنایا گیا تھا، غیر ملکی ہی طلباء کے لیے، لیکن وہاں مقامی طلباء بھی مقیم تھے۔ نلٹی سے کار ماؤنٹ بیلجیم سے آئی تھی اور بدھ تعلیمات پر ریسرچ کر رہی تھی۔ بیلجیم کے محکمہ آثار قدیمہ نے اسے یہاں اسکالرشپ پر بھیجا تھا۔ اپنے ساتھ وہ کئی تعارفی خطوط بھی لائی تھی، ان سبھوں سے ملی جن کے نام خطوط لکھے گئے تھے۔ ولیم لیکراس نامی شخص نے اسے یہاں پر بہت متاثر کیا۔ وہ بہت ہمدرد اور نرم دل ثابت ہوا تھا۔ فرانس کے محکمہ آثار قدیمہ سے تعلق رکھتا تھا اور یہاں وہ بھی بدھ مورتیوں پر ریسرچ کر رہا تھا، لیکن اس کا تعلق درسگاہ سے نہیں تھا، اس لیے نلنی کے لیے مزید مالی استفادہ کی راہ نکالنی تھی۔ اس سے اپنی تحقیقی کام پہ مدد بھی لینا تھا اور اس کے عوض ہر ماہ ایک معقول رقم بھی ادا کرنی تھی۔ ہفتے میں 2 بار دونوں ایک جگہ بیٹھ کر کام کرتے تھے۔ آج بھی نلنی درسگاہ لائبریری میں اس کی منتظر تھی، لیکن مقررہ وقت میں سے آدھا گھنٹہ زائد گزر جانے کے بعد بھی لیکراس نہ آیا۔ یہ پہلا موقع تھا جب اس سے اس قسم کا کوئی بے اصولہ پن سرزد ہوا تھا، ورنہ حالات میں اس سے زیادہ بااصول کوئی دوسرا آدمی نلنی کی نظروں سے نہیں گزرا تھا۔ آدھے گھنٹے کے بعد وہ لائبریری سے اٹھ گئی، بورڈنگ ہاؤس پہنچی اور جیسے ہی کمرے کا دروازہ کھلا اندر ایک لفافہ پڑا ہوا ملا جس پر اسی کا نام تحریر تھا۔ لفافے سے لیکراس کا ٹائپ کیا ہوا خط برآمد ہوا۔ مس کارماؤنٹ، مجھے بے حد افسوس ہے کہ آج میں نہ آ سکوں گا اور شاید میں 2 ماہ تک نہ مل سکوں۔ مشرق بعید کے سفر پر روانہ ہو رہا ہوں۔ 2 ماہ کے معاوضے کا چیک تمہیں 2-3 دن میں مل جائے گا۔ تم کہو گی کہ جب کام ہی نہیں کیا تو معاوضہ کیسا، لہٰذا کام بھی بتا رہا ہوں۔ ان دنوں میرا ایک ہم پیشہ میرے پیچھے پڑ گیا ہے، میرے تحقیقی کاموں میں روڑے اٹکا رہا ہے۔ اگر تم اس سلسلے میں میری مدد کر سکیں تو اسے ہر حال میں نیچا دیکھنا پڑے گا۔ تمہیں صرف اتنا کرنا ہے کہ 2 مقامی افراد سے مل بیٹھو۔ تم پر نظر انتخاب اس لیے پڑی ہے کہ اردو کی بھی ایک اچھی متعلمہ ہو، بآسانی اردو بول اور سمجھ سکتی ہو۔ تمہیں ان دونوں سے دوستی بڑھا کر ان کے ملنے جلنے والوں پر نظر رکھنی ہے۔ میرا نائب میتھیوز تم سے رابطہ قائم رکھے گا۔ یہ دونوں مقامی افراد میرے اس حریف کے ملازم ہیں اور ایڈلفی کے کمرہ نمبر 27 میں ٹھہرے ہوئے ہیں۔ مرد کا نام قاسم ہے اور لڑکی کا نام رافعہ عبدالی ہے۔ تم بہت ذہین ہو، مجھے یقین ہے کہ یہ کام خوش اسلوبی سے انجام دو گی۔ اگر تم یہ کام نہ کرنا چاہو تو میتھیوز کو اپنے فیصلے سے آگاہ کر سکتی ہو۔ نلنی نے کاغذ طے کر کے پھر لفافے میں رکھ دیا اور طویل سانس لے کر آگے بڑھ گئی۔ یہ کام اپنی نوعیت کے اعتبار سے دلچسپ بھی تھا اور مشتبہ بھی۔ نلنی سیدھی سادی زندگی گزارنے کی عادی تھی۔ وہ بڑی دیر تک اس کے متعلق سوچتی رہی، پھر اس نے فیصلہ کیا کہ میتھیوز سے رابطہ قائم کر کے کم از کم حالات کے رخ کو تو سمجھنا ہی چاہیے۔ اگر کوئی خطرناک مسئلہ نہ ہو تو اس آمدنی کو روگردانی کیوں کی جائے۔ وہ اپنے کمرے سے کامن روم میں آئی۔ یہاں ٹیلی فون تھا اور وہ لیکراس کے فون نمبر سے واقف تھی۔ میتھیوز اس کے ساتھ ہی رہتا تھا۔ اس نے میتھیوز کو لیکراس کے خط کے بارے میں بتایا۔ ہاں مس کارماؤنٹ،
دوسری طرف سے آواز آئی، موسیو لیکراس نے مجھے اس متعلق ہدایات دی تھیں، کل آپ کو چیک مل جائے گا۔ معاملہ کیا ہے؟ میری تو ہمت نہیں پڑتی۔ ایسی کوئی خاص بات نہیں ہے، دراصل میں خود یہ کام نہیں کر سکتا کیونکہ مسٹر لیکراس کا حریف مجھے پہچانتا ہے۔ اسے بحث نہیں کہ حالات کیا ہیں، نلنی بولی۔ میں تو معاملے کی نوعیت کو سمجھنا چاہتی ہوں۔ مسٹر لیکراس اس کے حریف کے ریسرچ ورک کا موضوع بھی وہی ہے جو مسٹر لیکراس کا ہے۔ مسٹر لیکراس اس سے کئی قدم آگے جا رہے ہیں۔ انہوں نے ویران قلعے کے آس پاس ایک مدفون بستی کا پتہ لگایا ہے۔ موجودہ آثار قدیمہ کی تعمیر اس بستی کے زمین دوز ہو جانے کے 1000 سال بعد ہوئی تھی۔ اوہو، ٹھہریے، آپ کہیں اور ملیے، فون پر اس طرح پوری بات واضح نہیں بتا سکوں گا۔ آپ درسگاہ کی لائبریری میں آ جائیے، میں وہاں آپ کا انتظار کروں گی۔ کتنی دیر میں پہنچ جائیں گے؟ زیادہ سے زیادہ 20 منٹ بعد۔ اچھی بات ہے، تو پھر میں وہیں جا رہی ہوں، نلنی نے کہا اور ریسیور کیڈل پر رکھ دیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ پھر اپنے کمرے سے نکل کر لائبریری کی طرف روانہ ہو گئی تھی۔ ٹھیک 20 منٹ بعد میتھیوز سے ملاقات ہوئی۔ یہ چھوٹے قد اور مضبوط جسم کا متوسط عمر کا آدمی تھا۔ بات یہ ہے، وہ آہستہ سے بولا، فون پر میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا تھا۔ میں سمجھ گئی تھی۔ موسیو لیکراس نے وہ مدفون بستی دریافت تو کر لی ہے، لیکن ابھی تک یہاں کی حکومت کو اس سے مطلع نہیں کیا ہے۔ کیوں؟ موسیو لیکراس کا حریف بارسوخ آدمی ہے۔ وہ یقینی طور پر کوئی ایسا چکر چلا دے گا کہ موسیو لیکراس اپنے اس کارنامے کے انعام سے محروم ہو جائیں گے، یعنی اس دریافت کا کھوج ان کے سر نہ بن سکے گا۔ اوہ اچھا، اب صورتحال یہ ہے کہ اپنے خیال کے تصدیق کے لیے موسیو لیکراس اس چوری کی کھدائی کر رہے ہیں۔ اس کے لیے انہوں نے کئی مقامی آدمیوں کی مدد لی ہے۔ میرے خیال سے انہوں نے یہ اچھا نہیں کیا۔ کیوں مس کارماؤنٹ؟ مقامی آدمی اپنی حکومت کو ضرور آگاہ کر دیں گے۔ ہرگز نہیں مس کارماؤنٹ، وہ ایسا نہیں کریں گے۔ موسیو لیکراس نے بڑی دانشمندی سے کام لیا ہے۔ انہوں نے انہیں بتایا ہے کہ وہ ایک صدیوں پرانے خزانے کی تلاش میں ہیں، لہٰذا اگر حکومت کو پتہ چل گیا تو ہم سب اس سے محروم ہو جائیں گے۔ ویسے وہ برابر کے حصے دار ہوں گے۔ وہ اپنی بائیں آنکھ دبا کر مسکرایا۔ نلنی بھی مسکرائی تھی۔ تھوڑی دیر تک کچھ سوچتی رہی تھی، پھر بولی تھی، مجھے کیا کرنا پڑے گا؟ موسیو لیکراس نے جن 2 آدمیوں کے بارے میں آپ کو لکھا ہے، ان سے آپ کو دوستی بڑھانی پڑے گی، لیکن آپ ان پر یہ ظاہر نہیں کرنے دیں گی کہ آپ اردو بول اور سمجھ سکتی ہیں۔ ان سے ہمیشہ انگریزی میں ہی گفتگو کیجیے گا۔ اچھا، اور کچھ؟ میں آپ کو ذرا اور تفصیل سے بتاؤں تو آپ پوری طرح سمجھ سکیں گی۔ آپ کو علم ہے کہ موسیو لیکراس کا تعلق فرانس کے محکمہ آثار قدیمہ سے ہے، لیکن ان کا حریف آراگاں غیر آدمی ہے، بہت دولت مند ہے اور آثار قدیمہ سے تعلق رکھتا ہے۔ مصر میں بھی کھدائی کر چکا ہے۔ میں پہلے ہی عرض کر چکا ہوں کہ یہاں بھی وہ خاصرا بارسوخ ہے، لہٰذا ہماری اور سرکاری اور غیر سرکاری ذرائع سے موسیو لیکراس کی راہ میں دیواریں کھڑی کر رہا ہے۔ یہاں کا مشہور آدمی اس کی پشت پر ہے، لہٰذا ہمیں اسی آدمی کے مصروفیات سے باخبر رہنا پڑتا ہے۔ وہ کرنل فریدی کہلاتا ہے۔ یہ 2 آدمی جن کے بارے میں موسیو لیکراس نے آپ کو لکھا ہے، کرنل فریدی کے خاص آدمی ہیں۔ آپ کو ان دونوں کی گفتگو کو خاص طور پر نوٹ کرنا ہے، جو وہ اردو میں کریں، اسی سے ہمیں کرنل فریدی کے متعلق معلومات حاصل ہو سکیں گی۔ میں سمجھ گئی، حقیقتاً مجھے اسی آدمی کرنل فریدی کے متعلق معلومات فراہم کرنی پڑیں گی۔ جی ہاں، آپ ٹھیک سمجھی، میتھیوز نے کہا۔ اس کے علاوہ وہ رافعہ اور قاسم کا حلیہ اس کے ذہن نشیں کرانے کی کوشش کرتا رہا تھا۔ کیپٹن حمید والا قافلہ ایڈلفی میں داخل ہوا۔ اسے بہرحال لیری کراس اور اس کے ساتھیوں کی ہمراہی میں سفر کرنا پڑا۔ اس کی گاڑی تو غائب ہی ہو چکی ہے۔ لیری کراس کی خوش مزاجی پر وہ راستے بھر قربان ہوتا آیا تھا اور ریما اسے ٹہوکے دیے جا رہی تھی۔ کبھی کبھی کہتی، اتنے زور سے نہ ہنسو، کہیں ناک سے اسپرنگ نہ نکل جائیں، لیکن وہ لیری کراس میں بڑی شدت سے دلچسپی لیتا رہا تھا۔ ایڈلفی میں انہیں کمرے مل گئے۔ شام تک وہ اپنے کمروں میں آرام کرتے رہے۔ ریما اور حمید ایک ہی کمرے میں تھے اور وہ بات بات پر اسے بور کرتی رہی تھی۔ آخر حمید تھکی سی آواز میں کہا، مجھے تو محسوس ہو رہا تھا جیسے ذاتی طور پر میری شادی ہو چکی ہے۔ عورت کے بغیر مرد نامکمل ہے، ریما بولی۔ ہاں، اب دم نکل آئی ہے میرے بچوں، کسی باتیں نہ کرو، تمہیں اس قسم کی اداکاری کرتے رہنا ہے جیسے عنقریب ہم سچ مچ شادی کر لیں گے۔ اس کے لیے مجھے کیا کرنا پڑے گا؟ میں اگر تمہارے منہ پر جوتا بھی کھینچ ماروں تو برا نہ مانو، میری ہاں میں ہاں ملاؤ۔ مقصد
حمید نے سوال کیا۔ لیری کراس پر یہ ظاہر کرنا کہ تم پوری طرح میری مٹھی میں ہو، اس سے کیا فائدہ؟ پھر وہی احمقانہ سوال۔ جوتا پھینک مارو منہ پر، شاید سمجھ میں آ جائے۔ وہ بات میں نے مثال کے طور پر کہی تھی، ریما جھلا کر بولی۔ ایک بات میری سمجھ میں نہیں آئی۔ وہ کیا؟ تم اس تنظیم سے چھٹکارا چاہتی ہو؟ یقیناً۔ کیا لیری کراس یا لیکراس کا خاتمہ اس کا سبب بن سکتا ہے؟ قطعی نہیں۔ پھر تم کیا کرنا چاہتی ہو؟ یہی تو سمجھ میں نہیں آتا کہ اب مجھے کیا کرنا چاہیے۔ تم سے مل کر سازش تو کر بیٹھی ہوں۔ اس تنظیم میں شمولیت کس طرح ممکن ہے؟ یہ تنظیم کے کارکنوں کی مرضی پر منحصر ہے، جسے چاہیں تنظیم میں شامل کر لیں۔ تم شریک نہ ہونا چاہو تو وہ زبردستی بھی شامل کر سکتے ہیں۔ بھلا کس طرح؟ تمہیں زبردستی اٹھا لے جائیں گے اور برین واشنگ کر کے ایک ہفتے کے اندر ہی تمہیں اپنا بنا لیں گے۔ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تم بھول جاؤ گے کہ تم کون تھے۔ تمہیں اپنا بنانے کے لیے یاد ہی نہ آئے گا۔ پھر آہستہ آہستہ وہ صرف تمہاری صلاحیتیں بیدار کریں گے۔ اکثر ایسا بھی ہوتا ہے کہ صرف نظریات بدل دیے جاتے ہیں، آدمی کی پچھلی شخصیت برقرار رہتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر وہ چاہیں تو فریدی کو تمہارے ہاتھوں قتل کرا سکتے ہیں۔ تم پوری طرح ہوش میں رہو گے، اپنے وجود اور شخصیت کا ادراک بھی رکھتے ہوگے، لیکن تمہیں فریدی وہ نظر نہ آئے گا جو پہلے نظر آتا رہا ہے۔ تم اسے ایک اچھا آدمی سمجھنے کی بجائے درندہ سمجھنے لگو گے، ایسا آدمی جسے مار ڈالنے میں ہی تمہیں انسانیت کی فلاح و بہبود نظر آئے گی۔ خدا کی پناہ! حمید بوکھلا کر بولا۔ لیکن میں ایسا نہیں ہونے دوں گی، ریما آہستہ سے بولی۔ حمید کو اس کی آنکھوں میں بے پناہ عزم کی چمک دکھائی دی تھی۔ وہ خاموشی سے اسے دیکھتا رہا، بے حد سنجیدہ نظر آ رہی تھی۔ ہونٹ بھنچے ہوئے تھے اور بھویں سکڑ گئی تھیں۔ حمید نے تکیے کے نیچے سے پائپ نکالا اور اس میں تمباکو بھرنے لگا۔ سنو، تھوڑی دیر بعد وہ ہاتھ اٹھا کر بولی، کسی طرح کرنل کو آگاہ کر دو کہ اگر دوبارہ موقع آ جائے تو اس پر ہرگز واجد دوبارہ ہاتھ آ جائے تو اس پر ہرگز اعتماد نہ کرے۔ کیا مطلب؟ حمید سنبھل کر بیٹھ گیا۔ اب وہ کرنل سے دغا کرے گا۔ صاف صاف کہو، اس بار تم لوگ چاروں طرف سے جکڑے جا رہے ہو۔ نانوتا سے جو غلطی ہوئی سرزد، وہ تیسری ناگن سے ہرگز نہ ہونے پائے گی۔ واجد کی بازیابی لیکراس کی اسکیم میں شامل ہے۔ کسی نہ کسی طرح وہ دوبارہ کرنل کے ہاتھ لگے گا، اس کی یادداشت واپس آئے گی اور اس جگہ تک کرنل کی رہنمائی کرے گا جہاں اس سے ایک قدیم مصری دیوی کے ملا کرتی تھی، اور وہاں پہنچنے کے بعد کرنل ایک بے بس چوہے کی طرح پھانس لیا جائے گا۔ خدا کی پناہ! زیادہ بکھلانے کی ضرورت نہیں، بیٹھ جاؤ، ریما سرد لہجے میں بولی۔ فی الحال میرے پاس ایسا کوئی ذریعہ نہیں ہے جس سے کرنل کو اس خطرے سے آگاہ کر سکوں۔ فکر نہ کرو، کیا واجد دانستہ طور پر کرنل کو پھنسائے گا؟ دیدہ و دانستہ ہی سمجھو۔ یہ بات اس کے ذہن نشین کرائی گئی ہوگی کہ فریدی میرے اور اس کے درمیان دیوار بن گیا ہے، لہٰذا اسے دیوار سے راستے سے ہٹائے بغیر وہ مجھے حاصل نہیں کر سکے گا، اور وہ دل میں کینہ رکھے ہوئے کرنل سے اظہار وفاداری کرتا رہے گا۔ حمید نے متحیرانہ لہجے میں پوچھا، تم ٹھیک سمجھے؟ بے حد خطرناک۔ خدایا میں کیا کروں؟ ابھی سے ہمت ہار بیٹھے؟ وہ طنزیہ انداز میں مسکرائی۔ نہیں، مجھے کچھ کرنا چاہیے۔ تم لوگ اسی کی اوٹ پٹانگ رہنمائی میں تو یہاں پہنچے ہو، اس لیے تو کہہ رہی تھی کہ اس بار شاید ان کا وار خالی نہ جائے۔ اور ہاں سنو، وہ تمہارے بیگم ہمغم دوست بھی اسی ہوٹل میں موجود ہے۔ نہیں؟ ہاں، اس کے ساتھ وہی لڑکی ہے جس کا ذکر میں نے کیا تھا۔ یہ تو بہت برا ہوا۔ کیوں؟ میں خود کو اس پر ظاہر نہیں کرنا چاہتا۔ تم میک اپ میں ہو، میں یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتا کہ وہ میرے اس میک اپ پر سے واقف ہے یا نہیں۔ کبھی اس کے ساتھ رہ کر میں نے یہ اسپرنگ استعمال کیے ہوں۔ تب تو ہمیں فوری ہوٹل چھوڑ دینا چاہیے۔ جیسے تمہاری مرضی، حمید طویل سانس لے کر بولا۔ اسے فریدی کی طرف سے فکر ہو گئی تھی، اور تمہارا یہ کچا میک اپ مجھے بھی پسند نہیں۔ چلو کہیں اور چلتے ہیں، میرے میک اپ میں تبدیلی کر دینا۔ اور وہ تمہاری پارٹی، لیری کراس وغیرہ، میں اپنے طور پر کام کر رہی ہوں۔ اسے صرف اپنے اس اسکیم سے آگاہ کر دوں اور کہہ دوں گی کہ میں مناسب نہیں سمجھتی کہ موٹا فی الحال کیپٹن حمید کو پہچان سکے، لیکن وہ یہاں مقیم ہے۔ مجھے علم نہیں، میں کسی ایسے معاملے کے متعلق جس کا میری ذات سے تعلق نہ ہو کسی سے پوچھ گچھ بھی نہیں کر سکتی۔ حمید پرتفکر انداز میں آہستہ آہستہ اپنی بائیں کن پٹی سہلاتا رہا۔ ریما چلی گئی۔ وہ غالباً اپنے ساتھیوں کو اس تبدیلی کی اطلاع دینے گئی تھی۔ اسپرنگ والا ریڈی میڈ میک اپ تکلیف دہ بھی تھا، زیادہ دیر تک برداشت نہیں کیا جا سکتا تھا۔ حمید نے سوچا چلو اچھا ہی ہوا کہ اب اس سے پیچھا چھوٹ جائے گا۔